بلیک چمکتے ٹاپس نے ہیر کے گول چہرے کو ایک الگ ہی چمک سے نوازا ہوا تھا۔ یہ پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ وہ بتوں کو دیکھتی خود سے ہی بولی تھی۔ وہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتا مسکرایا تھا۔ نہیں، پہلے بھی یہی تھی، لیکن آپ نے شاید آج جو دیکھا ہے وہ چائے کا کپ اٹھا تھا۔ وہ بولا تھا۔ اب ہیر کی نظریں سردار پر تھی جو چائے پیتے موبائل میں کوئی ضروری میسج بھی ٹائپ کر رہے تھے۔ وہ ہیر کی نظریں خود پر محسوس کرتا دھیمے سے مسکرایا۔ شاید وہ چائے کی تعریف سننا چاہ رہی تھی۔ میں نے چائے میں الائچی اور ادرک بھی ڈالی ہے۔ ادرک سے ایک الگ سا ٹیسٹ آتا ہے، چائے میں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی چائے کی تعریف میں رتب الاحسان تھی۔ ہیر، چائے میں آپ نے نمک ڈالا ہے، آئندہ مت ڈالنا۔ وہ جو بول رہی تھی سردار کی بات پر ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خادم کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھی۔ کتنا دل لگا کر چائے بنائی تھی میں نے۔ انہیں تو میری چائے ذرا اچھی نہیں لگی۔ وہ رونے کو تھی۔ جب وہ پلٹا تھا وہ ٹھٹکی وہ والٹ نکال کر اس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ سوری، تحفہ تو اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے اچھی چائے بنائی تھی، بس نمک نہ ہوتا تو اور زیادہ مزہ آتا۔ اب اچھی چائے بنانے پر تمہیں انعام تو ملنا چاہیے نا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ کو تو پسند نہیں آئی نا؟ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں حیرانی سے پوچھی تھی۔ یہ میں نے کب کہا چائے اچھی نہیں بنی؟ یقیناً اچھی بنی تھی، اور دیکھو میں نے ساری پی بھی لی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا خالی کپ کی طرف اشارہ کر کے ہیر نے بے سہاتا ایڑیاں اٹھا کر دور ٹیبل پر پڑے خالی کپ میں جھانکا تھا۔ سردار غزان دھیمے سے اس کی حرکت پر مسکراتا۔ نوٹ ہنوز بڑھائے ہوئے تھا۔ اس کے دلکش نقوش کو دیکھتی مسمرائز ہوتی۔ وہ نوٹ تھام گئی تھی۔ سردار غزان کی مسکراہٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری مسکراہٹ تھی۔ وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی دل میں رشک سے سوچتی تھی بعد میں بات ہوتی ہے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، سو گڈ بائے۔ براؤن رولیکس کی واچ پر ٹائم دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں کہتا خادم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چال میں مضبوطی لی۔ وہ اس کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گیا تھا۔ سردار بابی، سردار بھائی تو کب کے چلے گئے ہیں، اب واپس آ جائیے۔ ان کے خیالوں سے وہ جو ابھی بھی اسی سمت نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ مہدیہ کا کندھا تھام کر شرارت بھرے لہجے میں کہنے پر وہ شرماتی ہوئی نوٹ کو مٹھی میں دبا گئی تھی۔ ایک تو آپ شرماتی بہت ہیں ان کے ذکر سے، اور اگر وہ سامنے ہوں تو آپ کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہوگا۔ قسم سے مہدیہ کا لہجہ ہنوز شرارت تھا۔ وہ میں تو ایسے ہی مسکرا رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ اچھا اب میں چلتی ہوں، اسٹڈی بھی کرنی ہے نا، کہتے ہی وہ چواک سے وہاں سے نکلی تھی۔ سر کے مہدیہ دیر تک وہاں کھڑی مسکراتی رہی۔ اسے بہت پسند تھی وہ نازک سی لڑکی۔ آخر کب تک وہ غزان سردار کی کرسی پر بیٹھا راج کرتا رہے گا، اور ہم اس کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی مانتے رہیں گے؟ اور ایک وہ لڑکی ہے، اس کے لیے تو پاگل بنا پھرتا۔ سردار صاحب، داور نے نفرت سے سامنے بیٹھے سردارانہ سے کہا جو ڈرنک کے گھونٹ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں سردار اس لڑکی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے کہ جب وہ اس سے دور ہو تو اس کا جینا مشکل ہو جائے۔ اور تم ٹینشن نہ لو، اس کے خلاف میرے پاس ایک ویڈیو ہو جو ایڈیٹنگ کے لیے دے دی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ سردار پر دھماکہ کریں گے، سردار کی کرسی جلدی چھین لیں گے، تم ریلیکس ہو تب تک۔ رانا گلاس شیشے کے چھوٹے سے میز پر رکھتا زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ داور تھوڑا ریلیکس ہوا اس کی پلاننگ پر۔ جو بھی کرو ذرا جلدی کرو یار، وہ مجھے ایک آنکھ نہیں ماتا، دل کرتا ہے گولیوں سے بوند دوں، لیکن خود پر ہر بار ضبط کے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ نفرت لیے لہجے میں پھنکار رہا تھا۔ رانا نے کمینی مسکان سے اسے دیکھ کر اس کے کندھوں پر تھپکی دی۔ بس کچھ دن اور میری جان۔ وہ دوبارہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ داور نے بھی گہری سانس لے کر اپنا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا تھا۔ نورا، میرے کمرے میں چائے لیاؤ فٹافٹ۔ وہ نچلے پورشن کی کوریڈور میں تیز تیز چلتے خاص ملازمہ کو آواز لگا گئے تھے۔ پیچھے چلتی ہیر نے پریشانی سے ان کی پشت دیکھی، پھر ہمت کی۔ وہ تو گھر پر نہیں چلتے قدم رکے تھے۔ سہمے سے لہجے پر وہ پلٹے تھے۔ نیلے جدید تراش کے سوٹ پر سفید چادر لی وہ سر جھکائے بتا رہی تھی۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ تیمور خانم سنجیدگی سے پوچھے تھے۔ وہ میں نے انہیں بڑی گاڑی میں دونوں آنٹیوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ان کے سوال کے جواب میں بڑے آہستہ لہجے میں بولی تھی۔ کیا میں بنا دوں آپ کے لیے چائے؟ ہنکار بڑھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے جب پھر سے رکنا پڑا۔ من منائے سہمے لہجے پر وہ اس عمر میں بھی بلا کی پرسنالٹی رکھتے تھے۔
اپنے بیٹے سے کم ہی ہینڈسم دکھتے تھے وہ۔ بنا دو لیکن نمک مت ڈالنا چائے میں، وہ اسے غور سے دیکھتے بولے تھے۔ وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سب کو حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی، انہیں کیسے پتہ میں چائے میں نمک ڈال دیتی ہوں۔ وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آج گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا، لڑکیاں کالج، جبکہ شرمین نوشین کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئی ہوئی تھی اور سردار غزان صبح نکلے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ بڑا سا صاف شفاف کچن اس گھر کے لوگوں کی صفائی پسندیدگی کی ضمانت تھا۔ سفید ٹائلز خوب چمک رہی تھی، استعمال والے برتن ریک میں صاف ستھرے پڑے ہوئے تھے۔ امریکن اسٹائل کچن اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ جب کوئی نہیں دیکھتی تھی تو چلی آتی تھی کچن میں۔ نوشین شرمین سے کچھ کہتی تو نہیں تھی، لیکن ان کے نظر جو وہ نہیں کہتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، اس لیے وہ کم ہی ان کے سامنے آتی تھی۔ کیتلی میں ایک کپ پانی ڈال کر وہ ٹچ چولہے پر انگلیاں چلانے لگی کہ اسے چلانا نورا نے سکھایا تھا۔ گھر میں ویسے تو بہت سے ملازم تھے، لیکن کچن میں آنے کی اجازت صرف نورا کو تھی۔ باقی سب سے دوسرے کام کرتے تھے۔ مختلف چیزوں سے بڑے بڑے جار دے کر اسے اپنی وہ رسوئی یاد آئی تھی جہاں کبھی کوئی چیز پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک وقت کا کھانا انہیں نصیب سے ملتا تھا، یہاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی نا۔ وہ بیتے دنوں کو دل گرفتگی سے سوچے تھے جب وہ پوری طرح ڈری تھی۔ یہ ہیلو، میرے لیے ایک کپ گرین ٹی بنا دو جلدی سے۔ وہ باری آواز پر بے سادہ ڈر کر پلٹی تھی۔ کوئی بڑے سے دروازے کے فریم میں کھڑا اسے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ ہنسا ہوا شکل نوجوان لڑکا تھا جو سلیو لیس شرٹ نیچے کھلا سا ٹراؤزر پہنے شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ وہ ہیر کو لاپرواہی سے دیکھتا آرڈر کرتا پلٹنے لگا تھا۔ جب اس کی پکار پر رکا، اس نے مجھے نہیں بنانی آتی گرین ٹی۔ وہ چہرے پر حیرانگی والے تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ تو تنہا کس چیز کی ملتی ہے؟ میڈم کو سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ مجھے 5 منٹ میں لانچ میں گرین ٹی مل جانی چاہیے، سمجھی؟ وہ تحکم سے کہتا پلٹ گیا تھا، جبکہ اس نے ہونٹ بھینچے، پھر پلٹ کر دھیان چائے پر لگا دیا۔ دل لگا کر کار چائے بنائی۔ چائے کا رنگ خوب اچھا تھا۔ پیالے سے نفیس کپ میں چائے چھان کر ٹرے میں رکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے ٹرے میں کپ لاتا دیکھ کر طنزیہ مسکراتا کچھ کہنے ہی لگا تھا جب وہ مخالف کوریڈور کی طرف مڑی تھی۔ ہیلو ڈیٹ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ پیچھے سے حیرت سے چلایا تھا۔ مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے گرین ٹی نہیں بنانی آتی۔ آپ آج خود بنا لیں، کہتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ بڑا نہرا یہاں کے ملازموں کا، حیرت سے چلایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ کھانے کے لیے کچھ پیک کروانے اس چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا، لیکن سامنے بیٹھی ناک سے لڑکی پر اسے گمان سا ہوا تھا۔ شاید ایک لڑکا بھی تھا۔ حیام نے غور سے دیکھا، وہ سرخ سوٹ میں مہرینہ ہی تھی، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ جوس پیتی شاید اسے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ آدمی مسکرایا تھا، حیام سے اور ضبط نہیں ہوا تھا۔ وہ بے ساتھ اس ٹیبل کی طرف جارحانہ قدموں سے بڑھا تھا۔ مہرینہ، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ جوس پیتی وہ سرد لہجے میں چونک کر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ مہرینہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، تم یہاں کیسے؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی پوچھی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ پوچھنا تو میں بھی آپ سے یہی چاہتا تھا، لیکن باقی باتیں کر جا کر چلیے آپ میرے ساتھ، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر اس سے گھورنے لگی تھی۔ حیام نے کھڑے ہوتے لڑکے کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حیام، دیکھو یہاں میں اپنے فرینڈ۔ مہرینہ، آپ چلی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کا بیگ دبوچ کر کرتا پھنکارا تھا۔ وہ لب پیچھے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہرینہ، کون ہے یہ؟ وہ آدمی بولا تھا۔ حیام سے برداشت نہیں ہوا تھا اس کا بولنا۔ تم سے مطلب